السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، کہ قیامت والے دن زمین انسان کے قدم اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک کہ اس سے 4 سوالوں کے جوابات حاصل نہ کر لیے جائیں۔ اس وقت تک زمین جو ہے انسان کے قدم نہیں چھوڑے گی۔ دوستو، تو 4 سوال وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال وعن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے، میں نے آپ کو عمر دی تھی، کہاں لگا کے آیا؟ اور دوسرا سوال دوستو وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں عمر کے اندر جوانی عطا فرمائی تھی، وہ کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کس جگہ پہ لگا کے آیا ہے، کس جگہ پہ تو نے جوانی کو ختم کیا؟ اور تیسرا سوال دوستو اللہ پاک پوچھیں گے وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں بظاہر یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سوال کی 2 شقیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ پوچھیں گے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، اور خرچ دوستو کس جگہ پہ کیا۔ یہ 2 شقیں بنتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور کس جگہ پہ خرچ کیا۔ تو چوتھا سوال دوستو یہ ہے کہ وعن علمہ ماذا عمل فیہ، کہ جو ہم نے آپ کو علم عطا کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو دوستو یہ 4 سوال ہو گئے۔ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالی انسان سے عمر کے بارے میں پوچھیں گے کہ بتا میرے بندے عمر کہاں ضائع کر گیا۔ تو دوستو عمر انسان کی بڑی قیمتی ہے، صرف عمر دنیا میں لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی دوستو، اللہ نے عمر زندگی تو اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانیت، انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد ہی میرے اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کو پہچاننا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ تو دوستو عمر تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ باقی رہا مسئلہ دنیا کا کہ ہم دنیا کے اندر کیوں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری دنیا دوستو ضرورت ہے، ضرورت ضرر سے نکلی ہے۔ ضرر کا معنی ہوتا ہے دوستو نقصان، کہ اتنی کی دنیا کما لیں کہ جو ہم نقصان سے بچ جائے، دنیا کے نقصان سے، تو یہ کافی ہے۔ باقی اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ انسان کی زندگی اور عمر کا مقصد ہے۔ اور دوسرا دوستو سوال اللہ پاک پوچھیں گے کہ جوانی کہاں لگائی۔ دوستو ایک ہوتی ہے بچپنا، اور ایک ہوتا ہے جوانی، اور ایک ہوتا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے کی اور بچپنے کی جو عبادت ہے، یہ جوانی کی عبادت کو دوستو نہیں پہنچ سکتی۔ جوانی کے اندر اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں پر دوستو فخر فرماتے، دیکھو میرا بندہ جوانی کے عالم میں، کہ اس کی خواہشات پورے جوبن پہ ہیں، اس کی جو ہے نفس پورے جوبن پہ ہے، ہر اعتبار سے اس کی خواہشات جو ہے وہ آگے آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ میرا بندہ جوانی کے عالم میں میری عبادت کر رہا ہے، تو یہ میرا خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے میرے حکموں کو پورا کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جوانی کا جو حصہ ہوتا ہے انسان اس کو قیمتی بنائے، اس کو ضائع نہ کرے۔ جوانی دوستو زندگی میں ایک مرتبہ ہی ملتی ہے، انسان اس کو غفلت میں نہ گزارے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو انسان اس کو نیک کاموں میں صرف کرے۔ کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، اور دوستو قرآن کی تلاوت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور دوستو اگر وقت ملے تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرے۔ تو کم از کم آخری درجہ دوستو یہ ہے، اور اگر اللہ مزید بڑھنے کی توفیق دے تو انسان تو بہت کچھ کر سکتا ہے دوستو، اللہ کے جتنا چاہے قریب ہو سکتا ہے جوانی کے عالم میں۔ دوستو جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر تو انسان مجبور ہو کر بھی اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوال بھی رکھا گیا کہ وَن شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، بتا کہ جوانی کا جو عرصہ ہم نے وقت دیا، جوانی کی جو تجھے عمر، جوانی کا ایک حصہ تو نے زندگی کے اندر پایا، تو بتا کہ یہ کہاں خرچ کر کے آیا ہے، کس جگہ پہ لگا کے آیا۔
تو جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا یہ انتہائی دوستو بہت ضروری ہے، تو ہم اس کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ رب العزت کے عبادت کے اندر اس کو ڈھالیں۔ اور تیسرا سوال دوستو یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا تھا؟ کمائی کے جتنے بھی راستے ہیں دوستو ان کو پاک کرنا، صاف کرنا، حتیٰ کہ جہاں شک شبہ بھی ہو دوستو تجارت کے اندر، مال کو کمانے کے راستوں کے اندر، اسی طرح اور جتنے بھی راستے ہیں مال کے کمائی کے، اگر ان کے اندر ہمیں شائبہ ہو اور شک شبہ ہو تو وہاں سے دوستو بچیں اور حلال کمائی کریں، جس کے سارے راستے جو ہے کمائی کے وہ حلال ہوں تو وہ کمائی، وہ راستہ ہم اختیار کریں، نہ کہ وہ کمائی کی جس کے اندر شک و شبہات پائے جاتے ہوں۔ تو جب چونکہ مال پاک ہوگا تو دوستو انسان کے جسم کے اندر دوڑنے والا خون پاک ہوگا، اور خون پاک ہوگا تو نکلنے والے اعمال اچھے نکلیں گے۔ اور اگر لقمہ دوستو غلط قسم کا لقمہ جسم میں چلا گیا تو اس سے اچھا خون نہیں بنتا، اچھا خون نہیں بنتا تو نکلنے والے اعمال انسان کے درست نہیں ہوتے۔ تو پہلی بات کہ کمائی کے جتنے بھی راستے دوستو ان کو پاک کریں، صاف کریں اور حلال طریقے سے کمائیں۔ اور دوسرا ہمارا آج کے دور کا دوستو المیہ انتہائی بہت نازک قسم کا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے یہ ہم کس مصرف پر خرچ کر رہے ہیں۔ دوستو آج اکثر لوگ تو اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمیں مال مل جائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو دوستو وہ جہاں خرچ کرنے کا یعنی حق تھا کہ جہاں خرچ کیا جانا تھا مال، وہاں خرچ نہیں ہو پا رہا، بلکہ ایسی جگہوں پر خرچ ہو رہا ہے کہ دوستو جو وہاں خرچ کرنا ہماری آخرت کے اندر پکڑ کا سبب بنے گا۔ دوستو دیکھو آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مال کو دوستو آج جیسے شادیوں کے موقع پر ایسے مال ضائع کی جاتا ہے، ناچنے والوں پر پھینکا جاتا ہے، اسی طرح دوستو ڈھول پر پھینکا جاتا ہے، ناچ گانے پر پیسہ ضائع کی جاتا ہے، اور کتنے مصارف ایسے آج ہم نے جو ہے وہ اپنے بنا لیے ہیں کہ جہاں اللہ نے وہاں خرچ کرنے کو حکم ہی نہیں دیا اور وہاں پیسہ خرچ ہو رہا۔ اگر وہی پیسہ دوستو جو آج ہم نے گانے بجانے پہ لگایا اگر کسی غریب کو دیا ہوتا تو کسی غریب کی پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ دوستو یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو آج جہاں ہم پیسہ لگا لیں، سوچیں ہم اس بات کو کہ ہم کس جگہ پر پیسہ لگا رہے ہیں، یہ پیسہ ہمارا کس کام کا ہے۔ کیا کل قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا نہیں ہے اس پیسے کے بارے میں، اور ہم نے اس کا حساب نہیں دینا کہ جس جگہ پر میں لگا رہا ہوں پیسہ آیا، یہاں پیسہ لگانا چاہیے تھا یا نہیں لگانا چاہیے؟ دوستو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اس کو غور کیا کریں، کبھی اس کو سوچا کریں، اور کبھی بیٹھ کر اس کا موازنہ تو کریں کہ ہم کہاں پر اپنی کمائی لگا رہے ہیں، کہاں پر پیسہ لگا رہے ہیں۔ اور جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں دوستو ہم آج غافل ہیں، وہاں لگانے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے یعنی نیک کاموں میں، نیک جگہوں پر، اور جہاں خرچ کرنے کے آداب ہیں، جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے۔ دوستو اس لیے کمائی کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بھی پاک کریں، اور وہ مصرف ڈھونڈے مال کو خرچ کرنے کا جہاں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں پیسہ خرچ کرنے کا بتلایا ہے، اور ان جگہوں سے بچے جن جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے کا وبال کل قیامت والے دن ہم پر آئے گا، اور بعض دفعہ اس کا وبال اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بعض دفعہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دوستو، تو مصرف خرچ کرنے کا بھی ہم درست کریں۔ اور تیسری چیز دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، کہ جو انسان کے پاس علم ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس پر کتنا عمل کرے۔ دوستو عمومی طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو علماء سے سوال ہوگا۔ دوستو یہ یہاں علماء کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ جتنا علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ تو جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آج عمومی طور پر ہر مسلمان کو فرض ہے کہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، تو جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو یہ جھوٹ کا علم ان کے پاس ہے۔ اسی طرح پتہ ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، تو غیبت کا علم ہے۔ اس طرح پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنا
فرض ہے تو یہ نماز کی فرضیت کا علم ہے۔ اسی طرح دوستو اور بہت سارے علم کی چیزیں آج ہمارے نالج میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ جتنا علم ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں علم کا حاصل کہاں تک کرنا چاہیے اور کتنا علم ہمارے حاصل کرنے کا ہے اور کہاں تک ہمیں علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جتنا ہے ہمارے پاس کم از کم اس پر تو دوستو ہم عمل کریں، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے کہ میں نے تجھے جو علم عطا فرمایا تھا اس پر کتنا عمل کیا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تو جواب دے سکیں۔ تو دوستو جتنا ہمارے پاس علم ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو 4 سوال ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری، دوسری اس عمر کے اندر جو جوانی دی تھی وہ کہاں گزاری، تیسرا سوال مال کس طرح کمایا تھا اور کس کس مصرف پر خرچ کیا، چوتھا سوال دوستو جتنا ہم نے آپ کو علم دیا اس پر کیا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان 4 سوالوں کی تیاری کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔